dalam saat ini from Bradford dan Umar Jesus would like to guide pushes Allah saat ini to this final stage. Nare takbir, nare risalat, nare takbir, jashn Eid Miladun Nabi, darbar Aliya Sham Tashrif, jive jive, jive jive, Allah, Allah. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اسلمیہ کے عظیم فرزند اور فیوزات و برکات نقشبندیہ کے امیر صاحبزادہ والا شان پیکر صدق و اخلاص جناب صاحبزادہ پیر طریقت رابر شریعت صوفی باصفا جناب صوفی ریاض احمد اسلمی صاحب برکات قدسیہ حال کے مکرم و محترم قابل سر تقریم و تعظیم پیکر صدق و تسلیم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم داعی الی ذکر الجہر جناب صوفی ارشد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ عظیم البرکت اور عظیم الشان اور واجب الاکرام والتعظیم صاحبزادگان گرامی قدر حاضرین مجلس علماء ذی وقار، میں آپ تمام احباب کی موجودگی میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم المقام صوفی عبدالرشید صاحب کا اور محترم المقام جناب ڈاکٹر امجد صاحب کا، جن کی کاوشوں سے مساعی سے اس آج کے عظیم الشان پروگرام میں ہمیں حاضری کی سعادت میسر رہی ہے۔ موسم کے اعتبار سے روحانی، علمی اور تبلیغی موسم بھی ہوتے ہیں اور ان کے اعتبار سے لوگوں کو اجتماعات میں بیٹھنے کا، سننے کا موقع ملتا ہے اور وہ صاف ظاہر مخصوص مہینے ہیں، اشہر خاصہ ہے، انہی کے اندر ہی لوگوں کو محافل کا موقع ملتا ہے بیٹھنے کا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی عظیم الشان حسنی وہ جن کے خراج عقیدت کے لیے، جن کو داد تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، صوفی باصفا اور داعی ذکر الجہر بلکہ حقیقی معنی میں قائد ذکر الجہر جناب پیر طریقت رابر شریعت عالم مبلغ اسلام صوفی پیر محمد اسلم صاحب مجددی دعوت برکات قدسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کی یاد میں یہ آج کا پروگرام ان کے عرس کی مناسبت سے اور میلاد پاک کی مناسبت سے یہ آج کا پروگرام
ترتیب دیا گیا ہے۔ اور یہ میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ خوش بختی آپ کی، ہم سب کی، بلکہ اس پورے برطانیہ کے ماحول کی کہ حضور قبلہ والا شان کا عرسوں کا سلسلہ اور محافل کا سلسلہ یہ پورے سال جاری رہتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ رجب الاول شریف ختم ہو گیا تو ذکر ختم ہو گیا، نہیں، ذکر جاری ہے۔ یہ ایک ایسا توازن ہے، ایک ایسا ترازو ہے اللہ کے ذکر کو پھیلانے کا، پہنچانے کا، ابلاغ کا، تبلیغ کا، ترسیل کا، تشہیر کا، ترویج کا، اشاعت کا، کہ جو الحمدللہ پورا سال جاری رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، شان کشری۔ اس میں انقطاع واقع نہیں ہوتا، ہر مہینہ ہو اور کوئی سال کا کوئی گھڑی، کوئی سال، کوئی حصہ ہو، یہ سلسلہ موجود رہتا ہے۔ یہ برطانیہ میں بطور خاص، پوری دنیا میں ہوگا مگر برطانیہ میں بطور خاص یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے، جو الحمدللہ ہم سب لوگوں کو، آپ لوگوں کو میسر۔ اس کو کہتے ہیں بیلنس کر دینا، توازن کو قائم کر دینا۔ بیلنس کرنے کا کیا مطلب؟ ایک طرف ہے صرف میلاد میں محفل ہے، محرم میں محفل ہے، یا پھر بہت دور جا کے رمضان شریف کے آگے پیچھے کوئی ایک دو محفل ہوگی، باقی سال چھوٹی۔ تو یہ پردہ جو بالکل ادھر چلا گیا، حضور قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پردے کو وزن ڈال کے اسے برابر کیا۔ یہ جو بالکل ہی پردہ چھپ گیا ہے، اس پہ ادھر ذکر کا وزن ڈالو اور اللہ کی ضرورت کی ادھر مانا لگاؤ، ایک اخبار لگاؤ اور یہ جھکا ہوا پردہ اوپر آئے اور توازن دین اسلام کو پھیلانے والے ترازو کی جو وہ کسوٹی اور ڈنڈی ہے وہ برابر ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی کاوش ہے حضرت قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جو دین کے اندر ایک بہت بڑا حصہ کنٹریبیوشن ہے آپ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محافل کو بنانے، سجانے اور سنوارنے کے لیے لوگوں کو اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں یہ ایک فارمیٹ ایسا بنا کے چلے گئے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کہنے کی۔ آپ محفل میں جاؤ گے، ہر کوئی اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، ترتیب سے بیٹھا ہے، نظر جھکا کے بیٹھا ہے، سر کو ڈھانپ کے بیٹھا ہے، اور قلب و نظر و جگر کو ایک وجود بنا کر سرکار کی بارگاہ سے خیرات لینے بیٹھا ہے۔ اور تیسری بات یہ جو بڑی ہی اہم ترین بات ہے، جو میں اکثر الحمدللہ نقشبندیہ محافل میں کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دین کے موضوعات کو وزن میں برابر کر دیا، بیلنس کر دیا موضوعات کو۔ ایک طرف سلسلہ ایسا تھا کہ 1 2 3 باتیں ہو رہی تھی، باقی ساری باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ جناب قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہ بھی بیلنس ہو گیا، باتوں کا معیار قائم ہو گیا۔ جہاں پہ لوگ قلوب سے کام لے رہے تھے، رف سے کام لے رہے تھے، تفضیل سے کام لے رہے تھے، ناسبیت سے کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا تھا، خارجیت کی طرف باتیں ہو رہی تھی، تو وہ سارا کام بیلنس ہو گیا، کیونکہ ذکر سارے شروع ہو گئے نا۔ یعنی سرکار کو مرکز مان کر ذکر جب شروع ہوگا تو اس میں کمی نہیں ہوگی، وہ تسلسل اپنے توازن میں آ جائے گا۔ ایک بہت اجتماعی سطح پر کمی یہ ہوتی ہے کہ توحید پر بات بہت کم ہوتی ہے۔ اکثر ہم پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، ہم توحید پر بات کم کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ حضور قبلہ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا، کیونکہ ہوتی اللہ ہو ہر وقت ہے۔ تو کوئی کیسے کہے کہ آپ توحید کی بات نہیں کرتے؟ یعنی جب ہر وقت نام ہی اسی کا ہے، حضور کے جلوے ہیں، اللہ کے ترانے ہیں، لا الہ الا اللہ کے کلمات تحلیلات کی ایک بارش بادل اور برکھا بن کر برس رہی ہے، تو کوئی اعتراض کیسے کرے گا؟ میں نے جو آیا کریمہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے، وہ ہر چیز، ہر نفس، ہر جان، ہر حیوان، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب یہ تو تسبیح کرنا ہے، آپ بھی تسبیح کرنا سنتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اکثر تسبیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی ویسے کسی سے پوچھنا تسبیح کا مطلب کیا؟ تسبیح کا معنی کیا؟ تسبیح ہی ہم کرتے ہیں، ہر چیز کائنات میں کرتی ہے۔ تسبیح ہے کیا؟ تسبیح کہتے ہیں اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان، بیان، اظہار، اقرار۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ میں کوئی عیب نہیں، یہ اس کی تسبیح ہے۔ جب ہم دنیا کو، ساری کائنات کو بتاتے ہیں اللہ میں کوئی نقص نہیں، اللہ نقصوں سے پاک ہے، تو یہ ہم تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں تم نہیں کرتے ہو، زمین و آسمان کی کائنات میں ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، اور میری تسبیح کیوں نہ کرے؟ میں ہوں ہی ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک ہوں، کمی سے پاک ہوں، نقص سے پاک ہوں، جھوٹ سے پاک ہوں۔ میری شان یہ ہے المالک، میں بادشاہ ہوں، I am the only king۔ میں پوری کائنات، بلکہ ساری کائنات میری کنگڈم ہے، میں اس بادشاہ کا بادشاہ ہوں۔ القدوس، میری پاکی وہ ہے کہ ساری کائنات ختم ہو سکتی ہے، میری پاکی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ العزیز، العزیز، میں غالب ہوں، میں طاقتور ہوں، میں غالب ہوں، میں طاقتور ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ میں اتنا بڑا طاقتور ہوں، میں چاہوں تو چیونٹیوں کو نبی کی آواز سنا دوں۔ میں اتنا طاقتور ہوں، میں چاہوں تو ممبر پہ کھڑے ہو کر عمر کی آواز ساریہ تک پہنچا دوں۔ میں چاہوں تو محمد مصطفیٰ کو مدینے میں بٹھا کر موتا کا مشاہدہ کروا دیتا ہوں۔ یہ میری طاقت ہے، میں عزیز ہوں، میں طاقتور ہوں۔ میں چاہوں تو ایک مکہ کے یتیم کو مکہ میں پیدا کر کے لوگ اسے یتیم سمجھے، ظاہر میں آسرا سمجھے، بے سہارا سمجھے، مگر میں اسے اتنی بڑی عظمت دیتا ہوں کہ اسے پوری کائنات کی بادشاہ۔ یہ میری طاقت ہے۔ العزیز، اور پھر الحکیم، چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی، المالک القدوس العزیز الحکیم۔ میں غالب اور طاقتور ہوں، الحکیم، میں حکمت والا ہوں۔ میرا کوئی کام حکمت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ میرے ہر کام میں وزڈم ہے، میرے ہر کام میں لاجک ہے، میرے ہر کام میں لوگوں کے سمجھنے، جاننے اور عمل کرنے کے لیے سبب موجود ہے۔ میرا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا، مقصد کے ساتھ اپنے انجام تک پہنچتا ہوں۔ یہ چار صفتیں اللہ نے اپنی بیان کی ہیں اس میں، تسبیح کی ضمن میں۔ یہ تسبیح اسے زیبا جو ان چار طاقتوں کا مالک ہو، اور ان چار طاقتوں کا کوئی مالک اللہ کے سوا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کرنے کے بعد اب اللہ اپنے محبوب کی بات کرتا ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں اپنے رسول کو۔ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں اپنے رسول کو۔ اب تھوڑا سا رکنا، ایک منٹ کے لیے۔ یہ جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا، ایک ہے یہ جملہ، جس کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا۔ بولا یہ تو تعارف اپنا کروا رہا ہے یا اپنے رسول کا کروا رہا ہے؟ اپنا تعارف کروا رہا ہے یا اپنے رسول کا تعارف کروا رہا ہے؟ فرمایا یہ تو تم جملے کی ترتیب دیکھو گے تو پتا چلے گا۔ ہوگا وہ کون ہوگا؟ اگر میں آپ سے کہوں ہو تو آپ کا سوال یہ ہوگا نا کہ کون حضرت کس کی بات کر رہے ہیں، کون ہو؟ فرمایا ہوگا میں وہ
ہوں مولا تو کون ہے؟ فرمایا الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے اتنا بڑا رسول امیوں میں بھیج دیا وہ اللہ، یعنی میں ہوں اللہ، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ آپ اگر کوئی بھی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آتے کہ اللہ صوفی صاحب کا ذکر کیا، صوفی صاحب ایسے تھے، تو میں نے کہا نا کیسے تھے، انہوں نے یہ کیا، ذکر عام کیا، تبلیغ عام کی، دعوت عام کی، پروگرام عام کیے، ترتیب دیا، لوگوں کی پیاس بجھائی، دین کی شمع روشن کی، یہ باتیں کی نا میں نے، یہ کون کرنے والا؟ وہ۔ اور ادھر اللہ خود کہتا ہے میں وہ ہوں۔ مولا تو کون ہے؟ فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ دے دیا، جس نے امیوں میں ایسا بھیج دیا رسولاً جس کی عزت اور عصمت کو کوئی پا نہیں سکتا، وہ جس کی عزت و عصمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، وہ نبی ہے، وہ ہمارا نبی ہے، جو الف سے کامل انسان نبی، الف سے کامل انسان نبی، با سے اللہ کی برہان نبی، تا سے تطہیر کی جان نبی، سا سے ثقلین کی شان نبی، جیم سے پاک جواز نبی، ہا سے حق کی تصویر نبی، خا سے ختم مسل نبی، خالق کا شاکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، دال سے ہے داتا بھی نبی، زال سے ہے ذیشان نبی، را سے رتبے میں باق نبی، زا سے ہے زاہد بھی نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، سچا سچا کافی بھی نبی، میرا شین سے ہے شافع بھی نبی، میرا شین سے ہے شافع بھی نبی، یہ وہ نبی ہے جسے رب نے بھیجا، میرا شین سے ہے شافع بھی نبی، میرا صاد سے صادق ذکر نبی، میرا داد سے دامر فکر نبی، میرا تا سے طرفین میں نور نبی، میرا زوا سے ظہور کامل نبی، عین سے عین الحق نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فے سے ہے فتح بھی نبی، میرا فا سے ہے فاتح بھی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، میرا کاف سے کعبہ کبھی نبی نبی، میرا کاف سے قبلہ نبی نبی، میرا کاف سے کعبہ نبی نبی، میرا نور سے نور اللہ نبی نبی، میرا نور سے نور نبی نبی، میرا میم سے محمد نبی نبی، میم سے محمد پاک نبی، میرا باؤ سے مدوحہ نبی، میرا باؤ سے مدوحہ نبی، میرا باؤ سے مدوحہ نبی، میرا یا سے یا محمد بھی نبی۔ وہ نبی جس کو بتا رہا ہوں رسولہ، عظمت والا، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، عظمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، دولت بھی نبی کے قدموں میں، حشمت بھی نبی کے قدموں میں، رفعت بھی نبی کے قدموں میں، شبر بھی نبی کے قدموں میں، شبیر بھی نبی کے قدموں میں، کوثر بھی نبی کے قدموں میں، کثیر نبی کے قدموں میں، صدیق نبی کے قدموں میں، فاروق نبی کے قدموں میں، عثمان نبی کے قدموں میں، حیدر بھی نبی کے قدموں میں، تنویر نبی کے قدموں میں، شمشیر نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، قوسین نبی کے قدموں میں، قوسین نبی کے قدموں میں، جبریل نبی کے قدموں میں، اسرائیل نبی کے قدموں میں، اسرافیل نبی کے قدموں میں، جاگیر نبی کے قدموں میں، جاگیر نبی کے قدموں میں، عرش ہے نبی کے قدموں میں، رب کی جائے اعلیٰ عظمیٰ اور اعلیٰ بھی وہ بھی نبی کے قدموں میں، وہ نبی جو شان کا نبی ہے اسے رب کہتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے یہ رسول بعثہ سے یہ جو لفظ ہے بعثہ، باعثہ، بعثہ، بعثہ کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، بعثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہو، پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو، آتا وہ ہے جو پہلے سے ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہو۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے، میرے نبی کو بھیجا ہوا سمجھو، میرے نبی کو اپنا آپ نہ سمجھو،
سمجھو، نبی کو میرا بھیجا ہوا سمجھو، میں نے بھیجا ہے رسولاً، وہ ہے تو رسول، آیا ہے تم پر کرم کرنے کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے من کو اندر سے صاف کرتا ہے۔ یزکی کا معنی آپ کہیں گے تزکیہ، یزکی کا معنی تزکیہ ہوتا ہے جی، یزکی کا معنی وہ تزکیہ کرتا ہے۔ He purifies yourself, He cleans your inner self, He cleans your hearts, He cleans your appetite desires, He cleans your ardent desires, He gives you purification, He purifies you, He glorifies you, He gives you the dignity, He gives you the respect, He gives you the realness, He gives you the real court of Allah subhanahu wa ta'ala, because He is Muzakki, وَيُزَكِّيهِمْ ان کے اندر کو صاف کرتا ہے۔ ہاں مجھے یہ بتایا گیا، میں نے زیادہ میلاد پر بولنا ہے، صوفی رحمان خان صاحب نے بھی فرمایا، حضرت قبلہ والا شاہ کا بھی فرمانا، تو لیکن یزکی وہ پنجابی زبان میں اگر آپ کہیں تو یزکی کہتے ہیں جڑا برتن جب اسی صاف کر دے اور گیلے ہو جائے برتن، اس میں فیٹ لگ جائے، چکنائی لگ جائے، صرف پانی اوپر چلا جائے گا، وہ چکنائی نیچے رہے گی، برتن صاف نہیں ہوگا۔ آپ پھر مٹی کا استعمال کرتے ہیں، آج کل صابن کا استعمال کرتے ہیں، فیری لیکوڈ آ گیا اس کا استعمال ہوتا ہے، وہ چکنائی ختم کرتا ہے، لیکن فیری سے بھی جو چکنائی ختم نہ ہو وہ مٹی ریت اس پر رگڑو تو ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا نے کہا کتے کا پلید بھی برتن کو مٹی سے رگڑو گے تو پاک ہو جائے گا، مٹی میں اتنی شفا ہے باقی دینے کی، وہ جو آپ نے مٹی سے مانجا رگڑا اس کو رب کیا اور اتنا رب کیا کہ اس کا اندر سے جوہر نکل آیا، صفائی آ گئی، وہ تزکیہ ہے۔ آپ نے ایک کیاری بنائی، کیاری، اس کیاری میں درخت لگایا، کون سا درخت؟ جو آپ کو پسند ہے، مجھے نہیں پتا آپ کو سیب پسند ہے، انگور پسند ہے، کیا پسند ہے، جو بھی آپ کو پسند، کوئی درخت آپ کی پسند کا لگایا، آپ نے اس درخت کو لگایا، لگانے کے ساتھ کچھ 7 بچوڑیاں جڑی بوٹیاں آ گئی، یہ جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی ہے۔ حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان نے یا حضرت صوفی قبلہ رضا صاحب تشریف فرما ہے، حضرت قبلہ صاحبزادہ رضا صاحب انتہائی عمیق، مجھے سفر کا موقع ساتھ مجھے سرور حضرت کے ساتھ، انتہائی عمیق مطالعہ کرتے ہیں کتابوں کا، انتہائی عمیق مطالعہ، میں بڑا حیران ہوا کہ حضرت کی بہت ڈیپ سٹڈی ہے ہر بات کا۔ تو حضرت صاحب سے آپ نے جا کے پوچھا کہ آپ کی بڑی ڈیپ سٹڈی ہے، آپ تو جانتے ہو کون کدھر سے حملہ کرتا ہے، ادھر سے حملہ کرتا ہے، اس کو کیسے روکنا ہوتا ہے، بند کیسے مارنا، بال کیسے لگانی، فینس کیسے کام کرنا، اس کو دفع کر کے یہ بات کیسے ٹھیک کرنی، یہ درخت میں نے لگایا، 7 چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہو گئیں، مجھے کسی نے بتایا حضرت صاحب یہ بوٹیاں 7 ہو گئیں تو زمین کی زرخیزی ختم ہوتی ہے، درخت کمزور رہتا ہے۔ میں درخت کو طاقتور بنانا چاہتا ہوں، یہ بوٹیاں درخت کو کمزور کر دیں گے کیونکہ زمین کی زرخیزی رہ جائے گی، درخت اسی کا اسی طرح ٹوٹ منٹ سوکھا پھوکا رہ جائے گا، جب درخت سوکھا ہوگا تو پھل کیسے آئے گا، پھل نہیں آئے گا، تو میں کھاؤں گا کیا، میری مزدوری ضائع چلی جائے گی۔ حضرت صوفی رضا صاحب قبلہ نے آپ کو یہ بتا دیا صاحبزادہ صاحب نے کہ وہ آس پاس کی بوٹیاں ساتھ ساتھ کھیلتا رہے تاکہ وہ زمین کی طاقت ادھر صرف ہی نہ ہو، وہ ایک ہی جگہ صرف ہو، درخت لگا۔ یہ جو آپ نے اس کے آس پاس بوٹی کی، زمین کو صاف کیا، بوٹیاں نکال دی، درخت کی حفاظت کی، یہ آپ نے تزکیہ کیا، یہ تزکیہ تھا، یہ جو آپ نے کیا نا، یہ آپ نے تزکیہ کیا۔ رب کہتا ہے میرا نبی ایسا مالک کا والی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کوئی جڑی بوٹی تمہارے من میں آنے نہیں دیتا، اس کی بارگاہ میں جو ایک بار آ جاتا ہے پھر وہاں زائد جڑی بوٹیوں کے اگنے کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ارے بات سمجھنے کی اندھو، نبی کی بارگاہ میں جو آ گیا وہ پاک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا مرشد۔ ارے ہم تو تم کس طرح کی بات کرتے ہو، ہم تو اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو اندر نہیں آنے دیتے، اپنے مریدین
پر توجہ رکھتے ہیں، نہیں آنے دیتے۔ اور جو سارے اولیاء کا سردار جو بنانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں بھی کوئی بیٹھے اور پھر اس کے اندر کو خرابی آ جائے گی، کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہ نہیں بات مانیں گے۔ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کوئی غلط نہیں رہ سکتا، جو آئے گا وہ ٹھیک ہو کے جائے گا۔ اور جس کا آپ کو مغالطہ لگا سرکار، جس کا آپ کو مغالطہ لگا وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں وہ کون ہے۔ جس کا مغالطہ آپ کو لگ گیا اس کو تو پہلے دن سرکار نے اپنا قلم پکڑا، میرا قلم، میرے ید اللہ والے ہاتھ والا قلم تو پکڑ، تو لکھ۔ سونیا کی لکھا؟ فرمایا میں نے پتا ہے تو سونے لکھ رہے، جو لکھی جا تو لکھی جا، میں مورا نہیں جانا۔ پوری تاریخ حضرت علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، شہباز صاحب 40 سال کی تاریخ میں کوئی ایک خط بتاؤ جس کی تصدیق نبی نے نہ کی ہو، نبی کے بعد علی نے نہ کی ہو، علی کے بعد حسن نے نہ کی ہو، حسن کے بعد حسین نے نہ کی ہو، حسین کے بعد امام زین العابدین نے نہ کی ہو۔ ارے ہر ایک خط اور لکھائی کی تصدیق ساری اہل بیت تو کرتے رہے، تو کون سا اہل بیت ہے تصدیقات کو نہیں مانتا؟ پھر کہتے میرا اہل بیت سے تعلق نہیں ہے۔ اگر تیرا مطالعہ نہیں ہے تو معافی مانگ، صحیح طریقے سے معافی مانگنے کی طرح، تو کوئی بات نہیں، وہاں سے معافی مل جائے گی، لیکن پڑھ تو صحیح نا، سنی سنائی بات کو بیان کرنا یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک بہن کا نکاح حضرت علی سے، ایک بہن کا نکاح امام حسن سے، ایک بہن کا نکاح امام حسین سے، اور چوتھی بہن کا نکاح چوتھی بہن کا نکاح، تو کہتا ہے یہ چوتھی کا، یہ جو اس چوتھی ہے، چوتھی یہ چوتھی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا تھا میرے چاروں کے بارے میں، تینوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یہ علی کے گھر میں، یہ جناب امام حسن کے گھر میں، امام حسین کے گھر میں، سرکار عثمان کے گھر میں، چھٹی سرکار عبد الرحمن کے گھر میں، سرکار عبد الرحمن کے گھر میں بھیجنے والا کون؟ بھیجنے والا کائنات کا والی و وارث احمد مختار سید ابرار مدینے والی سرکار، بھیجنے والے وہ عبد الرحمن، اس قبیلے میں جانا، جا کے اسلام کی دعوت دینا، ان کو مسلمان کرنا، اور سن بھیڑ میں رہا ہوں، جب تو تبلیغ کرے گا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی کیا مسلمان ہو جائیں گے؟ تو کہ مسلمان نہیں ہوئے، مجھے تیری مسلمانی پر شک ہو گیا، مجھے تیری مسلمانی پر شک ہو گیا۔ تو کہتا ہے مسلمان نہیں ہوئے، جب نبی نے کہہ دیا مسلمان ہو جائیں گے تو ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں وہ دوسرے نمبر کی بھی خبر دو نا، لوگ کہتے ہیں دیوار کے باہر کا پتہ نہیں، منٹ کے بعد کا پتہ نہیں، کل کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کل کی کیا بات، میرے آقا خوش قدرت کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کی وجہ کہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، پوری کائنات دنیا چاہتی ہے، لیکن تبلیغ کا مسئلہ حل ہو گیا، واپس آ گئے یا وہاں رہ کے تبلیغ کو پھیلانا شروع کر دیا؟ میرے آقا تیرا آپ کا حکم ہے، میں جاؤں گا تبلیغ ہو جائے گی، ابن اسبق سردار قبیلے کا مان جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا حکم؟ فرمایا اس کے بعد اس قبیلے کے سردار سے ریکویسٹ کرنا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے۔ اب رشتے کو تبلیغ کا کوئی جوڑ ہے؟ جوڑ نہیں ہے، لیکن ہے جوڑ۔ سرکار کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ جن کو میں مسلمان کر رہا ہوں کوئی ان کو مسلمان نہیں رہنے دے گا، کوئی کوشش کرے گا ان کے اسلام کی نفی کی۔ میں آج تصدیق کر کے جا رہا ہوں، پھر ان سے رشتہ کرنا، رشتے میں رشتہ مانگنا۔ رشتہ جناب عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، رشتہ انہوں نے مانگا، اور جب رشتہ ادھر مانگا تو ادھر آگے سے جواب یہ تھا، میں تو سوچ ہی رہے تھا کہ یہ نبی کا قاصد ہے، کاش میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لیتا۔ میں تو سوچ ہی رہا تھا، آپ نے کر بھی لیا، آپ نے کر بھی لیا۔ فرمایا ہاں میرے آقا نے کہا تھا سب سے پہلی رشتہ داری عبد الرحمن بن عوف کی سرکار کے کہنے پر ہوئی، اور آج 15 صدیوں 14 کے بعد تو کہتا ہے ان کا اسلام ثابت نہیں ہے، تو نے کتابوں کو پڑھا ہی نہیں، اور میں چیلنج کر کے تجھے کہہ رہا ہوں تو نے نہیں پڑھا۔
آپ کو بھی تسکین کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی ایک اردو کی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ تفصیلات لکھی ہوئی، اس خاندان کی تفصیلات اردو کتاب میں نہیں ملے گی، عربی کی اصل کتابوں میں موجود ہے، ٹاپک لیا ہی کسی نے نہیں۔ آپ کی دعا سے قبلہ صاحب کی نگاہ نظر سے، توجہ سے، محبت و شفقت سے مجھے اکثر لوگ فون کر رہے ہیں وہ حوالہ تو بتا، میں نے کہا فلاں کتاب بتا دیا، جمہرت الانصاب کا حوالہ دے دیا، انصاب کی سب سے بڑی کتاب، معتبر ترین کتاب، اب کر رہے کس صفحے پر لکھا ہے، میں نے کہا صفحہ پڑھنا آتا نہیں، چاہے کبھی روابیہ کو کرتے ہو، کتاب کے صفحے سے حوالہ نکالنا آتا نہیں، اور چیلنج اسے کرتے ہو جس نے سمندر اور پانی کا سینہ چیر کے سمندری بیڑا بنا دیا، ادھر سے بیڑا ڈالا ادھر جا کے نکلا، حضرت علی امام رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیڑا ادھر سے نکلا نا اور فتح کی خبر آئی، سرکار روم فتح ہو گیا، فرمایا مولا تیرا شکر ہے میرے نبی کی زبان کا نکلا ہوا جملہ آج پورا، یہ رسول ہے جن کے خادم ہیں، جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان رسول کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے اس رسول کو، اس عظمت والے رسول کو۔ اب بھیجنے والا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس نے بھیجا، تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے نبی کے وسیلے سے، اللہ اپنا تعارف نبی کے وسیلے سے کرائے، اور ہم نبی کے وسیلے سے بات کریں تو لوگوں کو اعتراض ہو جائے، ارے اللہ نبی کے وسیلے سے اپنا تعارف کرواتا ہے تو ہمارا وسیلہ تو ہے ہی نبی، ہمارے پاس تو نبی کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی سارا سرکار۔ یہ سرکار تلاوت کرتے ہیں تم پر، تلاوت کرتے ہیں تم پر، بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کو میڈیا پر بھی بڑا چلتا ہے، سیرت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور سیرت کے ٹاپک پہ وہ بیٹھے ہیں کچھ 8-10 علماء، مفتی بھی اپنے آپ کو کہلواتے تھے بیٹھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس فرشتے نے کہا پڑھو، اور یہ پچھلے سال یہاں کے برطانیہ کے ایک بڑے چینل پر لگا اور انہوں نے بیان کی، علماء جن کو پتہ نہیں علم کیا ہوتا ہے انہوں نے یہ بات بیان کی، وہی نے کہا اقرا، سرکار نے فرمایا مجھے آتے بھی پڑھنا، استغفر اللہ، اور پھر یہ ساتھ لکھا، چونکہ سرکار نبی پاک کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھے ہوئے تھے نہ لکھے ہوئے تھے، اس لیے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی بات کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ تلاوت کرتا ہے آیتیں ان پر، پڑھا کہاں سے؟ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، پڑھا کہاں سے؟ اور پھر یوزکی اندر کو صاف کرتا ہے، جانا کیسے؟ اللہ کے جانے سے جانے، اللہ کے پڑھانے سے پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت بھی بتاتا ہے۔ علم کبھی کبھی غلط ہو سکتا ہے، حکمت غلط نہیں ہوتی۔ آدم علیہ السلام عالم بھی تھے اور حکیم بھی تھے، شیطان عالم تو تھا مگر حکیم نہیں تھا، عالم تو تھا مگر حکیم نہیں تھا۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ ہے کہ نبی معلم علم بھی ہے اور معلم حکمت بھی ہے، اسی لیے تو کہا اقرا، پڑھ، کوئی کہے گا پڑھنا نہیں جانتے، جبرائیل تو جا کے کہے پڑھ، اگر کوئی یہ سمجھے تو سمجھے کہ پڑھا جو کہیں نہیں ہے، میں نے خود پڑھایا، یہاں تو پڑھا نہیں، وقتوں کا مسجد میں گیا نہیں، ان کی بات بھی سچی، مگر سچی اپنی جان تک تو ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے کہ سچی تو پھر سچی نہیں۔ مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے جس کو پڑھانے والا خدا ہو وہ اس سے پڑھ کے کون پڑھے گا؟ اقرا پڑھ، اقرا پڑھ، فرمایا پڑھوں گا تو صحیح، پہلے بتا تو صحیح نا کون کہہ رہا ہے پڑھ،